Water is continuously moving whether it is on or below the surface. پانی چاہے زمین کی سطح کے اوپر موجود ہو یا سطح زمین کے نیچے موجود ہو، یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. بٹ دا موومنٹ آف گراؤنڈ واٹر از ویری سلو ایز کمپیئر ٹو دا سرفیس واٹر. لیکن جو سطح زمین کے نیچے پانی ہے اس کی حرکت سطح زمین کے اوپر موجود پانی کی نسبت کم ہوتی ہے. دا واٹر سائیکل ایکسپلین دس فلو آف واٹر آن اینڈ ان ابو آف دا ارتھ. واٹر سائیکل یعنی پانی کا جو چکر ہے، اس کی مدد سے ہم پانی کی حرکت چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کی نیچے ہو، سطح زمین کے نیچے ہو، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں. The water cycle, also called the hydrological cycle, is a continuous process that connects all of water present in air, land, and ocean. لفظ ہائیڈرو کا مطلب پانی ہوتا ہے. ہائیڈرولوجیکل یعنی پانی کا چکر. اس ہائیڈرولوجیکل سائیکل کی وجہ سے جتنا بھی پانی ہے سطح زمین کے اوپر یا نیچے، ہوا میں، مٹی کے اندر یا مٹی کے اوپر یا سمندروں کی صورت میں، وہ سارا پانی آپس میں کنیکٹڈ ہے، آپس میں اس کا تعلق ہے. During this process, water changes its state from liquid to vapors to ice and back again. اس پانی کے چکر کی وجہ سے پانی اپنی حالتیں تبدیل کرتا ہے. یہ مائع پانی سے بخارات، بخارات سے برف اور پھر واپس مائع کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے. Water cycle has great importance because it provides all the water required by living organisms to perform their life processes. پانی کا یہ چکر بہت اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زمین پر موجود جتنے بھی زندہ جاندار ہیں ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو پانی مل جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے عوامل کو مسلسل چلا سکیں. Let's study different processes involved in this important cycle. آئیں اس اہم چکر کے مختلف مراحل کے بارے میں تفصیل میں سمجھتے ہیں. واٹر سائیکل کا سب سے پہلا اور بنیادی عمل ایواپوریشن ہے. ایواپوریشن یعنی پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا. پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کے لیے سب سے بنیادی کام سورج ادا کرتا ہے. The sun play a vital role in driving the water cycle. پانی کے اس چکر کو چلانے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی کردار سورج ادا کر رہا ہے. وائٹل، امپورٹنٹ یا اہم کردار. It heat up water in oceans, lakes, river, etc. زمین پر موجود جو پانی ہے، چاہے وہ سمندروں میں، جھیلوں میں، دریاؤں میں یا جہاں بھی موجود ہے، وہ سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے. Due to an increase in temperature, water molecules gain kinetic energy. جب پانی گرم ہوتا ہے سورج کی گرمائش کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے پانی کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کے جو مالیکیول ہیں ان کی حرکت کی توانائی بڑھ جاتی ہے. کائنیٹک انرجی، حرکت کی توانائی. After gaining kinetic energy, they leave the water surface and enter the atmosphere. جیسے ہی ان کی حرکت کی توانائی بڑھتی ہے، یہ پانی کے مالیکیول اپنی سطح کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر یہ موجود ہے مائع حالت میں، وہاں سے یہ اپنی سطح کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. This change from liquid state on the surface of the earth to vapor in the atmosphere is called evaporation. سطح زمین پر پانی کی مائع حالت کا بخارات کی حالت میں یا گیس کی حالت میں تبدیل ہونے کا عمل ایواپوریشن کہلاتا ہے. About 90% of the moisture in the atmosphere is due to evaporation. ہوا میں موجود بخارات یا نمی کا تقریباً 90% حصہ اسی ایواپوریشن یا عمل تبخیر کی وجہ سے بنا ہے. Its main source are water bodies, but it also occurs in soil, ice and snow. یہ بخارات زیادہ تر پانی کے بڑے ذخائر یعنی دریاؤں، ندی نالوں، سمندروں کی سطح سے بنتے ہیں، لیکن ان بخارات کا کچھ حصہ سطح زمین کے اندر موجود پانی اور برف سے بھی بنتا ہے. Ice and snow directly convert into vapor without changing it to water by the process called sublimation. بعض اوقات برف یعنی ٹھوس پانی مائع میں تبدیل ہوئے بغیر بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پانی کا ٹھوس سے بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل سبلیمیشن کہلاتا ہے. مائع کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل ایواپوریشن کہلاتا ہے، جبکہ ٹھوس کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل سبلیمیشن کہلاتا ہے. واٹر آلسو انٹرز دا ایٹماسفیئر فرام اسٹومیٹا ان پلانٹس. دس پروسیس از کالڈ ٹرانسپائریشن. پودوں کے پتوں پر موجود اسٹومیٹا بھی پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے ماحول میں شامل کرتے ہیں. پانی کا پودوں کے پتوں کے اسٹومیٹا کے ذریعے بخارات میں تبدیل ہو کر ماحول میں شامل ہونے کا عمل ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے. ٹرانسپائریشن کیا ہے؟ وہ عمل جس میں پانی پودوں کے پتوں کے اسٹومیٹا کے ذریعے ہوا میں شامل ہوتا ہو. It helps plants in transportation of water and minerals from root to the leaf. ٹرانسپائریشن کے عمل کی وجہ سے پودوں
کے اندر پانی اور دوسرے نمکیات جڑوں سے پتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ Human and animals also release water vapors in the air during respiration. سانس لینے کے عمل کے دوران انسان اور جانور بھی پانی کے بخارات کو ہوا میں شامل کرتے ہیں۔ Water is also evaporated from their bodies in the form of sweat. ریسپائریشن کے عمل کے علاوہ پسینے کی صورت میں، سویٹ کی صورت میں بھی ان زندہ جانداروں کے اجسام کے اوپر سے پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ When water evaporates, it produces a cooling effect on their bodies. اس پسینے سے بننے والا پانی ان جسموں کے اوپر، انسانوں یا جانوروں کے جسموں کے اوپر سے جب بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کے جسم بدلے میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ایواپوریشن ہیلپ اینیملز ٹو ریگولیٹ دیئر باڈی ٹیمپریچر ان ایکسٹریم ہاٹ ویدر۔ یہ جو ایواپوریشن کا عمل ہے، بخارات بننے کا عمل ہے، ان کے جانوروں کے جسموں کے اوپر سے بخارات بننے کا جو عمل ہے، اس کی وجہ سے ان کے جسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور یہ بہت سخت درجہ حرارت میں بھی آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ Evaporation from all surface includes soil, water bodies, plants, etc. is called evapotranspiration. پانی کا کسی بھی سطح سے بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل evapotranspiration کہلاتا ہے۔ evapotranspiration کیا وہ عمل ہے جس میں پانی کسی بھی سطح سے ہوا میں بخارات کی صورت میں شامل ہو رہا ہو۔ اب وہ سطح مٹی بھی ہو سکتی ہے، پانی کے ذخائر بھی ہو سکتے ہیں، پودے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی جسم بھی، جانوروں کا جسم بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ کہ کسی بھی سطح سے اگر پانی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے تو وہ عمل ایواپوٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل کنڈنسیشن ہے۔ واٹر ویپرز پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر از ٹرانسپورٹڈ بائی ایئر اراؤنڈ دا گلوب۔ ہماری سطح زمین کے اوپر جو کرہ ہے، جو ہوا کا غلاف ہے، اس کے اندر جب یہ بخارات شامل ہو گئے ہیں، اب یہ بخارات اس ہوا کے ذریعے ہماری زمین کے تمام حصوں تک پھیل جائیں گے۔ زمین کے اوپر جو کرہ ہے اس کے اندر تمام یہ بخارات پھیل جائیں گے۔ It is the main source of fog, dew, rain, snow and cloud formation. یہ جو بخارات ہوا میں شامل ہوئے ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے دھند بنتی ہے، شبنم بنتی ہے، بارش ہوتی ہے، برف باری یا بادل بنتے ہیں۔ When the temperature decreases, the water vapors convert back into liquid form by the process called condensation. Condensation کیا ہے؟ پانی کے بخارات کا واپس مائع حالت میں تبدیل ہونا۔ جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے، when the temperature decreases، جب درجہ حرارت ماحول میں کم ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہوا میں موجود پانی کے بخارات تھے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہ مائع شکل اختیار کر لیتے ہیں، مائع میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ پانی کے بخارات کا، پانی کی گیس حالت کا مائع حالت میں تبدیل ہونے کا عمل کنڈنسیشن کہلاتا ہے۔ واٹر مالیکیولز کمبائن ود ٹینی پارٹیکلز آف ڈسٹ اینڈ اسموک ان ایئر اینڈ فارم کلاؤڈز۔ یہ جو پانی کے مالیکیول اکٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہوا میں موجود جو دھوئیں کے ذرات ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ پانی کے مالیکیول بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ These clouds grow in size and fall to the ground. یہ جو بادل پانی کے بخارات کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے بنے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اپنے حجم میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں، اور سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین کی طرف گر جاتے ہیں۔ اس طرح بارش ہوتی ہے۔ تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں۔